السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عماد سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹینمنٹ۔ فیکٹس آف سپیس کے پارٹ 7 میں خوش آمدید۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور آپ ان انٹرسٹنگ فیکٹ سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ نمبر 1، نیپچون بہت گرم ہے۔ نیپچون سورج سے تقریباً 30 گنا دور ہے اور اس کے مطابق گرمی اور روشنی کم ہوتی ہے، لیکن یہ اپنے اندر جانے سے کہیں زیادہ حرارت پھیلاتا ہے اور اس کی فضا میں اس سے کہیں زیادہ سرگرمی ہوتی ہے، خاص طور پر قریبی یورینس کے مقابلے میں، جتنا کہ سیاروں کے سائنسدانوں کو شبہ ہوگا۔ یورینس سورج کے قریب ہے اور پھر بھی نیپچون جیسی ہی حرارت کی شعاعیں رکھتا ہے اور سائنسدانوں کو یقین نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ نیپچون پر ہوائیں 1500 میل فی گھنٹہ یعنی کہ 2400 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل سکتی ہیں۔ کیا وہ ساری توانائی سورج سے، سیارے کے مرکز سے یا کشش ثقل کے سنکشن سے آ رہی ہیں؟ محققین یہ جاننے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ نمبر 2، زمین کی وین ایلن بیلٹس توقع سے زیادہ عجیب ہیں۔ وین ایلن بیلٹ 1958 میں دریافت ہوئے تھے۔ تابکاری کے بڑے بینڈ زمین کو گھیر لیتے ہیں اور شمسی سرگرمی کے مطابق پھیلتے اور سکڑتے ہیں۔ زمین پر ہمارے سیارے کے گرد مقناطیسی طور پر پھنسے ہوئے انتہائی توانائی بخش چارج شدہ ذرات کے کئی بینڈز ہیں جنہیں وین ایلن بیلٹس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایلن پروبس 2012 میں شروع کیا گیا نے ان کے بارے میں ہمارا اب تک کا بہترین نظارہ فراہم کیا ہے۔ انہوں نے راستے میں کچھ حیرتوں کا انکشاف کیا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ بیلٹ شمسی سرگرمیوں کے مطابق پھیلتے اور سکڑتے ہیں۔ بعض اوقات بیلٹ ایک دوسرے سے بہت مختلف ہوتے ہیں اور بعض اوقات وہ ایک بڑے یونٹ میں پھول جاتے ہیں۔ 2013 میں ایک اضافی ریڈیشن بیلٹ معلوم 2 سے آگے دیکھی گئی تھی۔ ان بیلٹس کو سمجھنے سے سائنسدانوں کو خلائی موسم یا شمسی طوفانوں کے بارے میں بہتر پیشن گوئی کرنے میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 3، میرانڈا کو کیا ہوا؟ یورینس کا چاند میرانڈا ماورائے ارضی جسموں میں سے سب سے متنوع مناظر میں سے ایک ہے۔ بیرونی نظام شمسی کے سب سے عجیب و غریب چاندوں میں سے ایک میرانڈا ہے۔ یورینس کا یہ سایہ دار چاند صرف ایک بار دیکھا گیا جب 1986 میں وائر 2 کی جھلک ملی۔ میرانڈا اپنی سطح پر تیز دھاروں، گڑھوں اور دیگر بڑے رکاوٹوں کی میزبانی کرتا ہے جس کا نتیجہ عام طور پر آتش فشاں ہوتا ہے۔ ٹیکٹونک سرگرمی اس قسم کی سطح کا سبب بن سکتی ہے، لیکن میرانڈا خود اس قسم کی حرارت پیدا کرنے کے لیے بہت چھوٹا ہے۔ محققین کا خیال ہے کہ یورینس سے کشش ثقل کی کشش نے میرانڈا کی سطح کو گرم کرنے، منتہن کرنے اور اسے تبدیل کرنے کے لیے درکار پش پل ایکشن پیدا کیا ہوگا، لیکن یقینی طور پر جاننے کے لیے ہمیں چاند کے غیر مشاہدہ شدہ شمالی نصف کرہ کو دیکھنے کے لیے ایک اور خلائی جہاز بھیجنے کی ضرورت ہوگی۔ نمبر 4، سیٹرن کا چاند آئیپٹس پوری سطح پر چمک میں انتہائی فرق کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ اس پر منحصر ہے کہ سورج کا رخ کس طرف ہے۔ یہ ایک بہت ہی تاریک نصف کرہ ہے جو ہمیشہ سیارے سے دور ہوتا ہے، اور ایک بہت ہلکا نصف کرہ ہے جس کا رخ ہمیشہ زحل کی طرف ہوتا ہے۔ زیادہ تر ایسٹرائڈ چاند اور سیارے اپنی سطحوں پر نسبتاً یکساں ہوتے ہیں، لیکن آئیپٹس بعض اوقات اتنا چمکتا ہے کہ 1600 کی دہائی میں گیوانی کیسینی کی دوربین کے ذریعے دیکھا جاتا تھا، پھر دوسری سمت کی طرف متوجہ ہونے پر کئی شدتوں سے کم ہو جاتا۔ موجودہ تحقیق بتاتی ہے کہ آئیپٹس، جسے سیٹرن 8 بھی کہا جاتا ہے، زیادہ تر پانی کی برف سے بنا ہے، جیسا کہ چاند کا گہرا حصہ سورج کی طرف ہے۔ سائنسدانوں نے قیاس کیا کہ پانی کی برف اس علاقے سے دور ہو گئی اور گہرے پتھر کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس سے ایک مثبت فیڈ بیک لوپ پیدا ہو سکتا تھا، کیونکہ تاریک مادہ روشن عکاس برف سے زیادہ گرم ہوتا ہے۔ جیسے جیسے چاند کا گہرا گرم حصہ اپنی برف کھو دیتا ہے، ہر بار سورج کا سامنا کرنے پر اسے گرم کرنا آسان ہو جاتا ہے اور زیادہ برف کے نقصان میں تیزی آتی ہے۔ نمبر 5، ٹائٹن میں ایک مایع سائیکل ہے لیکن یہ یقینی طور پر پانی نہیں ہے۔ ٹائٹن کی جھیلیں میتھین اور ایتھین اور ممکنہ طور پر پانی کی ایک تہہ سے بھری ہوئی ہیں۔ سیٹرن کے نظام میں ایک اور عجیب چاند ٹائٹن ہے جو ایک مایع سائیکل کی میزبانی کرتا ہے جو ماحول اور سطح کے درمیان مواد کو منتقل کرتا ہے۔ یہ زمین کے پانی کے چکر کی طرح لگتا ہے، لیکن ٹائٹن کی بے پناہ جھیلیں میتھین اور ایتھین سے بھری ہوئی ہیں، ممکنہ طور پر پانی کی ایک تہہ پر۔ محققین کو امید ہے کہ انٹرنیشنل کیسینی مشن کے ڈیٹا کو استعمال کرتے ہوئے ایک آبدوز ڈیزائن کرنے سے پہلے ٹائٹن کے کچھ رازوں سے پردہ اٹھایا جائے جو ایک دن پراسرار چاند کی گہرائیوں کو صاف کر سکے۔ نمبر 6، آرگینک مولیکیولز ہر جگہ ہوتے ہیں۔ نظام شمسی میں کئی دوسری جگہوں پر آرگینک مولیکیولز پائے گئے ہیں، جن میں ایک کومیٹ چیوریوموف گریسیمینگ 67P شامل ہے۔
यहाँ इसके न्यूक्लियस के दानेदार ज़मीन का तज़य्युन USA के रोज़ीटा खलाई जहाज़ के ज़रिए ली गई तस्वीर में लिया गया था। ऑर्गेनिक्स कार्बन पर मबनी पेचीदा मॉलिक्यूल्स हैं जो जानदारों में पाए जाते हैं, लेकिन जो कि गैर हयातियाती अमल से भी तख्लीक किए जा सकते हैं। अगरचे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ज़मीन पर आम हैं, लेकिन वो गैर मुतवक्को तौर पर निज़ाम शम्सी में भी बहुत सी दूसरी जगहों पर पाए जा सकते हैं। साइंसदानों ने मिसाल के तौर पर 67P कॉमेट की सतह पर ऑर्गेनिक मवाद पाया है। इस दरियाफ्त ने इस मामले को तकवीत बख्शी कि ज़मीन पर ज़िंदगी को छलांग लगाने के लिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को खला से सतह पर लाया जा सकता है। सैटर्न के चांद टाइटन, जो टाइटन को नारंगी रंग देता है, और मरीख पर भी ऑर्गेनिक्स पाए गए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अब मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।